سا وہ بھی کائنڈلی دے دیا. السلام علیکم. وعلیکم بہت شکریہ السلام. آپ نے جواب دے دیا. بہت شکریہ. ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا, وہ بھی کائنڈلی ہمیں گائیڈ کر دیں جی کہ آج کل فرمائیے. سردیاں ہیں تو ہم جرابوں میں مسا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اب جرابیں اتنی چھوٹی آ رہی ہیں جیسے اینکل لیس, اینکل سے بھی نیچے جرابیں ہیں, تو کیا ان پہ ہم مسا کر سکتے ہیں یا اینکل کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے؟ کائنڈلی ذرا یہ بتا دیں, وہ ہماری آسانی ہو جائے گی. تھینک یو. انشاءاللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, سردی کا موسم ہے اور ہر آدمی کا یہی سوال ہے کہ کیا ہم سردی کے دنوں میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں, اور موزے بھی وہ موزے جو کہ چھوٹے موزے ہیں یا باریک موزے ہیں. اس سلسلے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے, لیکن چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس امید پر کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کیجئے. دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف یہ ہے کہ وہ موزیں جو کہ ٹخنوں سے نیچے ہیں, ان ٹخنوں سے نیچے موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے. یہ کچھ اہل علم کا موقف ہے, لیکن اس سلسلے میں چند باتیں, ایک تو یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس سلسلے میں کیا فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور دوسرے یہ کہ جرابوں کو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یا صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے. جرابوں کو جمہور علماء کرام نے موزوں کے ساتھ منسلک کیا ہے. جراب اصل میں خلیل فراہیدی کے مطابق پاؤں کے لفافے کو کہتے ہیں. موزے کی شکل میں کاٹن, سوت یا کسی اور چیز سے بنے ہوئے پاؤں کے لفافے کو جراب کہتے ہیں, اور اس جراب میں وہ موزے بھی آ جاتے ہیں جو باریک موزے ہیں, اور وہ موزے بھی آ جاتے ہیں جو کہ اینکل تک ہوتے ہیں یا پنڈلی تک ہوتے ہیں, جو کہ پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے. بہرحال اس ہڈی کو چھپانے کے بارے میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہڈی کو جو چھپائے ہوئے نہیں ہیں موزے, ان پر مسح کر لیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نماز باطل ہو جائے گی. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہ پوچھا گیا کہ اہل علم کا اس سلسلے میں کیا آپ کی کیا رائے ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اینکل یا جو وہ جو ہڈی ہے پیر کے اوپر جو اٹھی ہوئی حصہ ہوتا ہے, اس ہڈی سے ٹخنے کی جو ہڈی ہے, اس ٹخنے کی ہڈی سے نیچے اگر کوئی موزہ یا جراب ہیں تو کیا ان پر مسح ہو جائے گا؟ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ نماز باطل کر دے گی, لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین فرما رہے ہیں هذا الشرط ليس بصحیح. یہ جو شرط علماء نے یا فقہاء نے لگائی ہے یہ درست معلوم نہیں دیتی. لأنه لا دلیل علیہ, کیونکہ اس قید کی, اس پابندی کی کہ یہ جو ٹخنا ہے, اس ٹخنے کے نیچے اگر کوئی لفافہ یا جراب آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اس پر مسح نہیں ہوگا, یہ قید ہی دراصل محل نظر ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی قید ثابت ہے, اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. فإن الاسم, وہ خف یا جوارب موزے چمڑے کے ہوں یا وون کے ہوں, ان دونوں پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیروں کو کور کرنے والے موزے ہیں اور یہ لفافے کی طرح سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں, تب تو اس پر مسح کرنا بالکل جائز ہے. لأن سنت جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق. پھر چونکہ سنت میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہمیں مطلق جو موزے ہیں, جیسے کہ فقہاء یا اہل علم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس چیز کو موزہ کہتے ہیں جو پیروں کو لفافے کی شکل میں ڈھانپ لیتی ہے, ان کو چھپا لیتی ہے, چاہے وہ سردی سے ہو, گرمی سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. البتہ
جب چھپانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں موزے اگر پہن لیے ہیں اور اس کا ایک حصہ پیر کا، اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ بعض موزے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سوراخ ہوتا ہے، ایسی سوراخ والے موزے میں کیا ہوتا ہے، پھٹ جاتے ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ وہ موزے پہنے ہوئے ہیں نا آپ نے، سنت میں یا احادیث میں یا سلف صالحین کے طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مقیم 24 گھنٹے موزوں پر مسح کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے. اس کی مدت بیان کی ہے، وہ اس وقت ہوگی جبکہ آپ وضو کر کے اپنے پیروں پر اس طرح کے لفافے سے اپنے پیر کو ڈھانپ لیں. اب وہ لفافہ اگر اس میں کوئی سوراخ ہے تو اس کی کوئی قید یا حد بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں تھوڑا سا چھید ہو اس میں آپ وضو نہیں کر سکتے، یا یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ کا اگر وہ جو ہڈی کا حصہ ہے اس ہڈی کے حصے کو بھی اگر آپ نے نہیں چھپایا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ بعض اہل علم نے اس کو ذکر ضرور کیا ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ موقف یا یہ قید لگانا یا پابندی لگانا یہ دراصل محل نظر ہے، اور اس بات کا کوئی قرآن اور حدیث میں یا سلف صالحین کے اقوال میں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ اس کا حدود اور رقبہ کتنا ہونا چاہیے. حدود اور رقبے سے صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا پیر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ کتنا چھپا ہوا ہے، جتنا چھپا ہوا ہے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. یہ بات شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے آپ کی نقل کی ہے. بہت سارے اہل علم کا میں نے جیسے بتایا نا، ان کا موقف یہ ہے کہ جو فرض ہے پانی سے پیروں کا دھونا، اس حصے کو آپ کو چھپا ہوا اگر آپ کا ہے موزہ اس کو کور کیا ہوا تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی قید کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف صالحین سے ثابت ہوتی تو پھر اہل علم اس قید کی دلیل بھی بیان کرتے. اب دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فقہاء کی قیود ہے، اور فقہاء نے اس مسئلے پر اپنی آراء کا اظہار فرمایا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہوگی آپ کو. ہمارے اس ویڈیو یا اس طرح کی گفتگو سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے آپ اپنی رائے کو ہمارے چینل پر کمنٹ کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا سوال ہم سے کرنا چاہتے ہوں تو میرا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0096650468631 محمد عاقل، نور ٹی وی جدہ.